الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وفي رواية وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، ایک مسلمان کو اور ایک مومن کو اپنی زندگی کو جن اوصاف حمیدہ اور جن اچھی خصلتوں اور عادتوں سے بنانی چاہیے، ان خصلتوں میں سے اور ان اوصاف حمیدہ میں سے ایک بہت بڑی خصلت ہے سچ بولنا اور جھوٹ سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنا. یہ صدق اور سچائی دیکھنے میں اور کہنے کو تو یہ ایک ہی صفت ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ اگر صرف اس ایک صفت کو بھی اختیار کر لیا جائے اور سچائی کو اگر انسان تھام لے تو بہت سارے گناہوں سے اور برائیوں سے وہ بچ سکتا ہے. بہت سارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیں گے اگر اس ایک بات کا اہتمام کر لیا جائے. اور کون نہیں یہ بات جانتا اور کون یہ بات نہیں سمجھتا کہ جھوٹ بولنا ہر ملت اور ہر مذہب میں اور ہر قوم میں حرام اور گناہ اور غلط چیزیں. کون نہیں سمجھتا؟ لیکن یہ جتنا بڑا گناہ ہے اس کے اندر اسی اعتبار سے ہم مبتلا ہیں. پورا معاشرہ ہمارا، پوری عدالتوں کا ہمارا نظام، تمام ہمارا کاروبار، تمام معاملات ہمارے جھوٹ پر چل رہے ہیں. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا.
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بعض تو صورتیں وہ ہیں جو صراحتاً جھوٹ کے زمرے میں آتی ہیں، اور بعض صورتیں وہ ہیں کہ جو صراحتاً تو جھوٹ نہیں لیکن حقیقت میں جھوٹ ہیں، لیکن ہم نے آج اسے جھوٹ سمجھنا چھوڑ دیا، اس سے ہم بچنے کا وہ اہتمام نہیں کرتے جو اہتمام کرنا چاہیے. میں نے قرآن کریم کے ابھی خطبے میں ایک آیت پڑھی ہے، یہ 26ویں پارے سورہ قاف کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں، اگر اس بات کو ہر آدمی اگر دماغ میں بٹھا لے تو بہت سارے گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں، اگر صرف اس ایک بات کا اہتمام کر لیا جائے. زبان کے جتنے گناہ ہیں، زبان کا گناہ صرف جھوٹ بولنا نہیں ہے، اس زبان سے جھوٹ بھی ہوتا ہے، اس زبان سے غیبت بھی ہوتی ہے، اس زبان سے چغلی بھی ہوتی ہے، اس زبان سے آدمی دوسروں سے الٹی سیدھی گناہ کی بات بھی کرتا ہے. بہت سارے کام ہوتے ہیں، صرف ایک کام نہیں ہوتا کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، بہت سارے کام ہیں. تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جو یہاں اس آیت میں بات ارشاد فرمائی، اگر اس بات کو پلے باندھ لیا جائے تو بہت سارے گناہوں سے انسان بچ سکتا ہے. وہ بات یہ ارشاد فرمائی، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. سن لو اچھی طرح یہ بات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تم زبان سے جو بات نکالتے ہو، جو لفظ تم زبان سے نکالتے ہو، یہ سمجھ لو کہ اس بات پر ہمارے فرشتے مستعد تیار کھڑے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں. اس پر ایک نگران ہماری طرف سے مقرر ہے. یہ نہیں ہے کہ زبان میری ہے اور میں اس سے جو چاہوں میں اس زبان کو بے محابہ استعمال کرتا رہوں، اس زبان سے میں جو چاہوں کسی کی غیبت کر لی، کسی کی دل آزاری کر لی، کسی کو تکلیف اور دکھ پہنچا دیا. نہیں، یہ نہیں سمجھنا. یہ سمجھ لینا کہ زبان پر ہمارے فرشتے مقرر ہیں اور مستعد فرشتے مقرر ہیں جو نگرانی کر رہے ہیں، اور زبان سے ہر نکلنے والا بول اور زبان سے نکلنے والا ہر لفظ وہ ریکارڈ کے طور پر اس کو جمع کر رہے ہیں. اور یہ بات سمجھ لینا کہ جو کچھ آج تم زبان سے کہہ رہے ہو، کل اللہ رب العالمین کی ایک عدالت لگنے والی ہے، اور اس عدالت کے جو سپریم جج ہوں گے وہ حق تعالی جل شانہ خود ہوں گے. اور اس عدالت میں اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا، سب لوگ موجود ہوں گے، اور تمہیں جو بات تم زبان سے نکال رہے ہو، کل تمہیں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس بات کو ثابت کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایک بات کر دی اور وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی، ختم ہو گئی. نہیں، جو بات جو لفظ تم زبان سے نکال رہے ہو، کل اللہ کی عدالت میں تمہیں اسے ثابت کرنا ہے. اگر تو تم ثابت کر لو گے تو جان بچ جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ ثابت نہ کر سکے تو تم پھر اللہ کی عدالت سے بچ نہیں سکتے. تو اگر یہ بات انسان، اسی لیے وہ جو کہا جاتا ہے کہ پہلے سوچو، پھر تولو، پھر بولو. اب ایک آدمی کہے کہ جی اچھا، ہر بات کرنے سے پہلے میں اب یہ 3 کام کرنے لگوں تو میرا تو ہو گیا کام. پہلے سوچوں، پھر تولوں، پھر بولوں تو بڑا وقت لگ جائے گا. جی وقت تو لگ جائے گا، لیکن اس میدان حشر کی ذلت اور رسوائی سے تم بچ جاؤ گے، اور اللہ کے اس عذاب سے تم بچ جاؤ گے. اگر اس تھوڑے دن تو تکلیف ہوگی. یہ جو بے محابہ اور بلا سوچے سمجھے جو اب زبان کو جو چلاتے ہیں، خدا جانے اس زبان سے کون کون سے دن بھر ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، کبھی اس گناہ کا تصور بھی دماغ میں نہیں آتا.
اور وہ ہمارے نامہ اعمال میں باقاعدہ لکھا جا رہا ہے، جمع ہو رہا ہے۔ تو اس کا ایک تو اہتمام ہونا چاہیے کہ جو بات زبان سے نکالیں سوچ کر بولیں، تول کر بولیں، غور و فکر کر کر بولیں کہ یہ بات بولنی بھی چاہیے۔ بعض لوگوں کو بولنے کی بواسیر ہوتی ہے، بولنے کی بیماری ہوتی ہے، بواسیر ایک بیماری ہے نا، تو بولنے کی بیماری ہوتی ہے ان کا، وہ بس ان کو تھوڑا سا اسٹارٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بس تھوڑا سا آپ نے اسٹارٹ کر دیا، اب بند کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، بند کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ادھر کی ادھر کی، ایران کی توران کی، بے موقع بے محل لا یعنی بے مقصد بات ہے، بھائی کیا ضروری ہے بولنا، خاموش رہو۔ اور بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان سے کوئی بات پوچھیں تو وہ اپنی قابلیت جتانے کے لیے اتنی بات کا جواب نہیں دیتے، جتنا سوال ہے اس سے کئی گنا جواب آپ کو زیادہ دیں گے۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا فائدہ ہے اس کا؟ اس کی مشق کرنی چاہیے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ بہت سارے گناہوں سے آدمی بچ سکتا ہے بشرطے کہ ذرا سا غور و فکر سے کام لے۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بات تمہاری زبان سے نکلتی ہے ہمارے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، اور اس پر ہمارے مستعد فرشتے ہم وقت حاضر ہیں۔ بعض تو گناہ وہ ہے کہ جس کو ساری دنیا سمجھتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اب اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں، میں ان میں سے چند چیزیں میں ذکر کروں گا کہ جن کو عام طور پر ہمارے معاشرے میں جھوٹ نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ صراحتاً وہ جھوٹ ہیں، صراحتاً جھوٹ ہیں، صراحتاً وہ گناہ لکھا جا رہا ہے نامہ اعمال میں، لیکن شاید کبھی خیال آیا ہو ذہن میں، ورنہ عام طور پر خیال بھی نہیں آتا، اور ظاہر ہے کہ جب خیال ہی نہیں آتا اور بے فکری کے ساتھ جب آدمی زندگی گزارتا ہے تو نہ جانے پتہ نہیں کب سے یہ گناہ ہم کر رہے ہیں۔ اب جو بات میں کرنے لگا ہوں، جو میں کچھ آپ کو مثالیں دینے لگا ہوں، یہ میں عام لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا، جو دین سے دور ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی میں بات عرض کر رہا ہوں جو دین سے جڑے ہوئے ہیں اور کسی قدر دین پر عمل کر رہے ہیں۔ ایک سب سے بڑی وبا اور سب سے بڑی مصیبت ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کسی آدمی سے اگر آپ پوچھیں پتہ نہیں یہ باتیں کہاں سے دماغ میں آئیں، کہاں سے یہ باتیں ذہن میں بیٹھی، واللہ عالم۔ کسی آدمی سے اگر آپ یہ بات پوچھیں کہ بھائی دیندار کس آدمی کو کہتے ہیں، تو پھٹ سے وہ جواب آپ کو یہ دے گا کہ دیندار اس آدمی کو کہتے ہیں جو نماز پڑھتا ہو 5 وقت کی، جس کی داڑھی ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، مسجد آتا جاتا ہو، یہ جواب ہے۔ جبکہ احادیث میں اور اللہ اور اس کے رسول نے جو دینداری کی تعریف بیان فرمائی وہ تعریف صرف اتنی نہیں ہے۔ دینداری کیا ہے؟ دینداری یہ کہ عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں آدمی پرفیکٹ ہو۔ نماز روزہ یہ دینداری کی علامت نہیں ہے، یہ ایک دینداری کا ایک جز ہے چھوٹا سا، لیکن اگر آدمی نماز پڑھ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے، نماز پڑھ کر بھی دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو، نماز پڑھ کر بھی 2 نمبر کام کر رہا ہے، مسجد میں جڑا ہوا ہے ملاوٹ کر رہا ہے، مسجد میں جڑا ہوا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے، دوسرے لوگوں کو ٹوپیاں پہنا رہا ہے، چیٹر ہے 1 نمبر کا، کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ آدمی دیندار ہے؟ نہیں ہے دیندار، کسی قیمت پر دیندار نہیں ہے، کسی قیمت پر دیندار نہیں ہے، چاہے یہاں پر اس کے ٹیکا لگا ہوا ہو، ٹیکا سمجھ رہے ہیں؟ نہیں ہے دیندار۔
اس خام خیالی سے باہر آ جائیں. زبان سے تکلیف کسی کو نہ دیتا ہو. اللہ کا ہر دم، ہر آن اور ہر لمحے اللہ کا خوف اس کے دل پر ہو. جلوت میں ہو تو اللہ کا خوف ہے، خلوت میں ہے تو اللہ کا خوف ہے. مسجد میں اس کی جو کیفیت ہے، دکان پر بھی اس کی وہی کیفیت ہے، گھر میں بھی اس کی وہی کیفیت ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے تو اس کی وہ کیفیت ہے. یہ کہلاتا ہے آدمی دیندار. تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں، جو میں مثالیں دینے لگا ہوں، وہ مثالیں میں ان لوگوں کی میں عرض کر رہا ہوں جو دین سے عام طور پر جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی درجے تعلق ہے. الحمدللہ اچھی بات ہے. دیکھیے ہمارے ہاں جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنانے کا رواج ہے یہ نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا، ایک تو ہے کہ واقعتاً ایک آدمی کوئی اپنا کوئی سرٹیفکیٹ بناتا ہے جینین، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن دیندار آدمی ہے، ٹوپی داڑھی پگڑی شگڑی لگایا ہوا ہے، چوغا شوغا پہنا ہوا ہے، اپنا حلیہ ایسا بنایا ہوا ہے، جب وقت آ رہا ہے 2 نمبر کام کر رہا ہے. یہ دینداری نہیں ہے، یہ دینداری کے نام پر دھبا ہے. ایک عام رواج ہے، ایک عام رواج ہے، اور اس گناہ کو کوئی گناہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں. بنانے والا بھی بنا دیتا ہے، بنوانے والا بنوا رہا ہے. صراحتاً کوئی اس میں کوئی تعویل آپ نہیں کر سکتے، اس کو آپ صحیح نہیں کہہ سکتے. جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کے چھٹی نہیں مل رہی تھی، آپ نے ڈاکٹر کے پاس گئے، اس سے آپ کی الیک سلیک تھی، آپ نے کہا کہ جی اس طرح کا مسئلہ ہے. اس نے لکھا کہ ان کے تو موہروں میں بھی بڑی تکلیف ہے، ان کے تو گردے اور مثانے بھی کام نہیں کر رہے ہیں، ان کو تو فلاں بھی تکلیف ہے فلاں، حالانکہ کوئی تکلیف نہیں ہے. اور وہ سرٹیفکیٹ آپ نے پیش کر دیا، اور پیش کر آپ کو چھٹی اور رخصت مل گئی. یہ جائز ہے؟ کیسے جائز ہوگا؟ آپ کیا تعویل کریں گے یہاں پہ؟ اسی طریقے سے جھوٹا کیریئر سرٹیفکیٹ ہمارے ہاں بنانے کا رواج ہے. عجیب بات ہے کہ جو آدمی اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ کہیں سے بنوا رہا ہے، جس سے جو تصدیق کر رہا ہے اس سے اس کی پہلی ملاقات ہو رہی ہے، نہ اس کے حالات سے واقف ہے، نہ اس کے معاملات سے واقف ہے، نہ اس کو جانتا پہچانتا ہے، نہ اس کے اخلاق اور اعمال اور عادات سے وہ واقف ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی وہ لکھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے؟ میں موصوف کو تقریباً 25 سال سے جانتا ہوں، بہت بہترین آدمی ہے، حالانکہ ابھی پہلی ملاقات ہو رہی ہے. ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے، دھڑلے سے ہو رہا ہے، دھڑلے سے ہو رہا ہے. اور وہ اپنا کیریئر سرٹیفکیٹ بنا کر آگے پیش کر دیتے. اگلا آدمی کہتا ہے بھائی آپ تو بڑے دودھ کے دھلے، فلاں آدمی نے تصدیق کر دی، 30 سال سے آپ کو جانتے ہیں، حالانکہ ابھی فرسٹ ٹائم ملاقات ہو رہی، پہلی الیک سلیک ہو رہی ہے. گناہ ہے، گناہ، گناہ ہے، گناہ، گناہ، گناہ. اس کو گناہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ کی عدالت لگنے والی ہے، وہاں جواب دینا ہے. چلے یہاں تو کام آپ کا چل جائے گا، وہاں نہیں چلے گا، وہاں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. اپنے آپ کو کسی بڑے خاندان کی طرف منسوب کر دینا، حالانکہ آپ کو اس خاندان سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں. اپنے آپ کو سید کہنا، اپنے آپ کو علوی کہنا، اپنے آپ کو عثمانی کہنا، اپنے آپ کو مفتی کہنا، اپنے آپ کو مولوی کہنا، حالانکہ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. صرف کیا؟ تاکہ سامنے والا کے اوپر پریشر پڑے. اوہو حضرت تو بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اب اگر وہ حضرت کا سلسلہ نسب پوچھے تو بغلے جھانکیں گے، پتہ ہی کچھ نہیں. بھائی آپ سید ہیں تو آپ دراصل اپنا نسب نامہ بیان کریں، اپنا حسب نسب بیان کریں. آپ سید کہاں سے ہیں؟ کس سلسلے سے آپ کا تعلق سید سے مل رہا ہے؟ پتہ ہی نہیں. ابا کا نام یاد ہوگا، دادا کا نام یاد ہوگا، اس سے آگے کہانی ختم. اپنے آپ کو سید کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو علوی کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو فاروقی کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو عثمانی کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. یہ سچ ہے جھوٹ ہے؟ جھوٹ ہے. اس میں جھوٹ ہونے میں کیا دو رائے؟ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون
انہوں نے اپنے بچے کو اپنے پاس بلانے کے لیے یہ کہا کہ بیٹا تم ادھر آؤ، تمہیں میں چیز دوں گی. جیسے ہم کہتے ہیں بچوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے، بہلانے کے لیے، نہیں آ رہا، ضد کر رہا ہے، رو رہا ہے، بات نہیں مان رہا، تو اس کو کہتے ہیں آؤ دیکھو کیا ہے ہاتھ میں، یہ چیز ہے، ابھی چیز دیتے ہیں. تو وہ خاتون نے اسی طرح کیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ہو رہی تھی. آپ نے فوراً اس خاتون کو پکڑا اور آپ نے اس سے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر یہ بچہ تمہارے اس کہنے پر تمہارے پاس آ جاتا تو کچھ اس کو دیتی یا صرف بہلانے کے لیے، صرف بہلانے کے لیے ایسے ہی بلا رہی تھی؟ تو اس خاتون نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، واقعتاً میرے ہاتھ میں یہ کچھ کھجوریں ہیں اور میری نیت یہ تھی کہ اگر یہ بچہ آ جاتا ہے میرے کہنے پر تو میں اس کو یہ چیز دے دوں گی. آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ تو سچ ہے، لیکن اگر ایسا نہیں تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دیا جاتا، تمہارے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دیا جاتا. آپ مجھے بتائیں، دن رات ہم بچوں کے ساتھ کھیل کود کرتے رہتے ہیں ان کو بہلانے کے لیے کہ بیٹا صبح آئس کریم دلاؤں گا، نہ دلانے کی نیت ہوتی ہے، نہ ارادہ ہوتا ہے، بول دیا اب پورا نہیں کیا، گناہ. میں اور آگے کی طرف اگر جاؤں، اگر آپ اجازت دیں، بچہ رات کو سو نہیں رہا، سوچیے گا ذرا سا اس پہلو پر بھی. بچہ رات کو سو نہیں رہا، امی جو ہے وہ اس کو تھپکیاں دے رہی ہیں اور امی یہ کہہ رہی ہیں کہ بابا آیا ہے، ابھی میں بابا کو بلاتی ہوں. ڈوگی آ رہا ہے، نہ دروازے پر بابا ہے، نہ بابا کا کوئی نام و نشان ہے. وہ بابا آیا ہوا ہے، ابھی میں بابا کو بلاتی ہوں. یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ مفت میں گناہ نامہ اعمال میں نہیں لکھا جا رہا. کیا کبھی اس طرف خیال آیا؟ کبھی اس طرف توجہ گئی؟ کبھی اس گناہ سے بچنے کا اہتمام ہوا؟ نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو کامن چیزیں ہیں، یہ تو چلتی ہیں، بس ذہن کا فرق ہے. آپ بابا سے ڈرا رہے ہیں تو آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ بابا آ سکتا ہے، یہ بات بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، بابا آ سکتا ہے. یہ جھوٹ نہیں ہے. اور بابا آ گیا، ڈوگی کھڑا ہوا ہے، جھوٹ ہے، صراحتاً جھوٹ ہے، گناہ لکھا گیا. تو حدیث شریف میں انسان جانور سے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. اور روایات میں باقاعدہ اس کی مثالیں اور واقعات موجود ہیں روایتوں میں کہ کوئی صاحب جو ہے کپڑا لے کر گھوڑے کو اپنے پاس بلا رہے تھے، جیسے کپڑا رکھ کر جیسے چارہ وارہ رکھا ہوا ہو اس کو بلا رہے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر وہ گھوڑا تمہارے پاس آ جاتا اور اس کو کچھ کھلانے کی نیت ہوتی پھر تو سچ تھا، ورنہ تو جھوٹ تھا. اتنی باریک بینی کے ساتھ شریعت نے ہمیں ٹوکا ہے اور جگہ جگہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ دیکھو تمہارے قول میں اور فعل میں اور عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. جو بات تم کہہ رہے ہو وہ حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے، وہ حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ ماشاءاللہ، میں تو یہ بہت باریک بینی کے ساتھ میں باتیں بتا رہا ہوں. وہ موٹی موٹی باتیں جو ہمارے معاشرے میں رواج ہے اور ہم اس کو جھوٹ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، نہ اس کے جھوٹ کا کبھی خیال ذہن میں آتا ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں ایک آنے والے صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا اَيَكُونَ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا. 3 سوال کیے آنے والے نے. پہلا سوال یہ کیا کہ اللہ کے رسول یہ فرمائے کہ کیا ایک مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے. دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیں کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے.
تیسرا سوال ان صاحب نے کیا کہ اللہ کے رسول یہ فرمائے کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن اور جھوٹ یہ دونوں متضاد صفتیں، تباین ہے دونوں کے درمیان، بعد ہے. مومن ہو جھوٹا ہو اور جو جھوٹ بول رہا ہے وہ مومن ہو، نہیں ہو سکتا. اسی لیے قرآن کریم نے ہمیں حکم کیا دیا ہے 11ویں پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو. معلوم یہ ہوا کہ یہ تقوی انسان کو حاصل ہوتا ہے اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے. تقوی کا راستہ بھی قرآن کریم نے بیان کر دیا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کے ساتھ اور سچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کر دو. مجھے بات یاد آئی، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. کسی صاحب نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اس زمانے میں بھی کیا کوئی سچا آدمی مل سکتا ہے؟ قرآن کریم تو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور اس تقوی اختیار کرنے کا راستہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، جو سچ بولتے ہو، جن کے قول اور عمل میں تضاد نہ ہو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو. تو کیا کوئی آدمی، جو باتیں آپ کر رہے ہیں، کوئی آدمی ملے گا ایسا آدمی ملنا ممکن ہے؟ تو حضرت نے بڑا عجیب جواب، فقیہ الامت تھے، فقیہ الامت، حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد نہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم انسانوں کو نہیں دیا کہ جو ان کے اختیار سے باہر ہو، جو ان کی دسترس سے باہر ہو، جس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو. تو جب قرآن نے کہہ دیا کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اس کا معنی یہ کہ قیامت تک کے سچے لوگ موجود رہیں گے دنیا میں. ہاں تلاش کرنا پڑے گا، بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، دیکھنا پڑے گا، پرکھنا پڑے گا. لوگ ایک نہیں 10 آپ کو مل جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا. اگر سچے لوگ دنیا میں نہ ہوتے تو قرآن کریم یہ حکم نہ دیتا کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. قرآن یہ نہیں کہتا. تو جب قرآن کریم حکم دے رہا ہے تو اس کا معنی یہ کہ قیامت تک، قیامت آنے تک، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر محلے میں، ہر قریہ، ہر بستی میں کوئی نہ کوئی آدمی آپ کو مل جائے گا سچ بولنے والا، جس کے قول اور عمل میں اور فعل میں تضاد نہ ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ گناہوں میں سب سے جو بڑا گناہ ہے، جو صرف ایک گناہ نہیں بے شمار گناہوں کا جو مجموعہ ہے، وہ ہے جھوٹ بولنا. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. میں نے جو ابھی خطبے میں حدیث پڑھی، اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں. اذا حدث کذبا، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے کسی سے خلاف ورزی کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے بعد امانت کوئی رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. اور دوسری روایت میں یہ اضافہ ہے وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ. منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب کوئی کسی سے معاہدہ کرتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں اس میں ایک اور اضافہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کا کسی سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو فوراً گالم گلوچ پر اتر آتا ہے. جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو فوراً اس کی لڑائی کا آغاز ہی، اس کی گفتگو کا آغاز وہ گالم گلوچ سے شروع ہو جاتا ہے. اور پھر آگے روایت میں ہے وَإِن صَلَّى وَإِن صَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِن، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اگرچہ وہ روزہ بھی رکھتا ہے، اور اپنے آپ کو وہ مومن بھی تصور کرتا ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ پکا مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے.
دیکھیے شریعت نے بعض مواقع پر اگر بہت زیادہ کوئی ایسی مجبوری ہے جو مجبوری شریعت کی نظر میں، میرے اور آپ کی نظر میں نہیں، ہمارا تو ہر کام اور ہر جھوٹ ہمارا کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے، میرا اور آپ کا عذر کا اعتبار نہیں ہے، شریعت نے چند مستثنیات ذکر کیے ہیں کہ بعض صورتوں میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی صراحتاً جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں بھی توریہ کے الفاظ اگر آپ استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ بچ جائیں گے، صراحتاً پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں توریہ کس کو کہتے ہیں؟ توریہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی ایک ایسا لفظ ذکر کرتا ہے جو ذو معنی ہے، ایک ایسا لفظ ذکر کرتا ہے جو ذو معنی ہے، جس کے دو معنی نکلتے ہیں، متکلم اس جملے کا بولنے والا اس کا کوئی اور مطلب مراد لے رہا ہے اور سامنے والا جو سن رہا ہے اس کا کوئی اور مطلب مراد لے رہا ہے، لیکن لفظ صحیح ہے اپنی جگہ۔ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، بس ایک مثال دے کر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ہجرت کے موقع پر کفار مکہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کر لانے والے کے لیے 100 اونٹ کا اعلان کیا، چاروں طرف جواسیس اور انٹیلیجنس سب الرٹ رہے ہیں، حضور کو پکڑنا ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جا رہے ہیں حضور کے ساتھ، راستے میں ایک صاحب مل گئے، وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پہچانتے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا۔ اب تو بڑا مسئلہ ہے، وہ جو صاحب آگے سامنے انہوں نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ من ھذا الرجل، یہ کون آدمی ہے؟ اب دیکھیے اس موقع پر بڑا آدمی کا امتحان ہے، اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور ہیں پھر کیا ہوتا؟ پکڑے جاتے، اور اگر وہ جھوٹ بولتے تھے تو حضرت بکر صدیق نہ ہوتے۔ بھائی اگر جھوٹ بولتے تھے تو بکر صدیق کہاں سے ہوتے ہیں؟ تو کیا کہا؟ ھذا الرجل یہدینی الی السبیل، فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ اب یہ لفظ ذو معنی ہے، ان کی مراد یہ تھی کہ یہ وہ آدمی جو مجھے جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں، اور اس نے مراد کیا لیا؟ اس نے مراد یہ لیا کہ جیسے عام طور پر مسافر اپنے ساتھ ایک گائیڈر رکھتے ہیں جو راستہ بتلاتے ہیں کہ بھائی آپ میرے ساتھ سے چلے میں آپ کو پہنچا دوں گا، اس آدمی نے یہ سمجھا کہ جیسے عام لوگ مسافر اپنے ساتھ آدمی رکھتے ہیں تو یہ صاحب کوئی ہے جو ان کو راستہ دکھا رہے ہیں، اور ان کی مراد کیا تھی کہ یہ مجھے راستہ تو دکھا رہے ہیں لیکن دنیا کا راستہ نہیں بلکہ جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ تو یہ ہے توریہ، اس کو کہتے ہیں توریہ، ذو معنی لفظ استعمال کرنا، لیکن لفظ جھوٹ نہیں ہے، لفظ صحیح ہے، متکلم ایک معنی مراد لے رہا ہے اور سننے والا اس کا دوسرا مطلب مراد لے رہا ہے، صحیح۔ بہرحال بہت اس کی ڈیٹیل ہے اور بہت تفصیل ہے، میں نے ساری گزارشات کا حاصل یہ ہے کہ بھائی ہر طریقے کے صراحتاً چاہے وہ جملے جھوٹ کے ہوں یا دلالتاً اور اشارتاً اور کنایتاً ہم وہ جھوٹ کے الفاظ استعمال کرتے ہوں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ بولنے والے کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی، نہ اس کے اعمال میں برکت ہوتی ہے نہ اس کے کام میں برکت ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ کی رحمتوں کو لینا چاہتے ہیں، برکتوں کو لینا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تائید کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو سچ کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور جھوٹی باتوں سے ہمیں حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔